تو دوسری طرف آپ کی جب امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی کہ آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے، تو وہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ بھی آپ جیسے آپ کے ذہن میں ہے، تو ابھی میں آپ کو کہوں کہ یار یہ نیچے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو پکڑ کے لے جائے گی جیل میں، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے اندر وہ ریزسٹنس نہیں ہے نا تو آپ کبھی بھی وہ جرأت کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا وہ جو خواب ہے، وہ جو آپ کی بات ہے، وہ ذہن میں جیسے ہمیں گھوم رہی ہوتی ہے سب کے، لیکن جرأت کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے. تو جرأت کا مظاہرہ تب ہوگا کہ جب آپ ان پرابلمس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے اور آپ کے ایموشنز کے اوپر آپ کا نیچرلی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے. یعنی ایموشنز کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا. وہ کنٹرول کب ہوگا؟ جب آپ وہ چیز ایکشنز کریں گے، صرف پلاننگ نہیں کریں گے، جسٹ ایکشن اس میں کودیں گے اور اس کے ایکسپیرینس کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر اور دلیری آئے گی اور آپ کے اندر ویژن بھی اچھا ہے اور آپ ایکشن مین بھی ہیں. تو مطلب ایک پوری جیسے نا 3 چیزیں، بلکہ اسٹریٹجی ہے یعنی پالیٹکس آپ جانتے ہیں، اور ساتھ آپ ویژنری ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تیسرا آپ نے جو ہے نا اپنے اندر جرأت پیدا کر دی. تو آپ ایک بیلنس شخص بن گئے، اور وہ بیلنس شخص اس کو مومن نہیں کہتے نا، وہ بیلنس. اور سر سب سے زیادہ ہے ہی مشکل ایکشن. آپ انٹلیکچوئل پرسن بن جائیں، آپ پوری دنیا کو بھی بھاشن دے دیں، ان کو پتہ ہے یار ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں بگاڑے گا ہمارا. لیکن جو آپ نے ایکشن شروع کیا نا تو مشکلات آپ کی زندگی میں بڑھ گئی، اور پھر آپ کو واقعی ایک بڑی جرأت کا مظاہرہ مطلب اس طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے آنا پڑے گا کہ یار اب ایکشن کر رہا ہوں. اب ریئل آپ کے سامنے بلائیں آئیں گی تو ان کو آپ نے اب ریئل میں فیس کرنا ہے. پہلے تو ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، انٹلیکچولی دیکھ لیا یہ ایسے ہوتا ہے یہ ویسے ہوتا ہے. تو سر ایکشن آئی تھنک کئی لوگ جو ہوتے ہیں سر نالج بھی نہیں ہوتا ان کو، اتنا انٹلیکٹ ان کی اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی، لیکن ایکشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں، وہ زندگی میں سکسیزفل ہوئے ہوتے ہیں چاہے جیسے بھی ہوئے ہوں. لیکن کیونکہ ایکشن اورینٹیڈ ہیں زیادہ، اور آپ انٹلیکچوئل پرسن ہو لیکن آپ اریٹیٹ کر رہے ہو کہ نہیں یار ایکشن میں درد ہے، تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک جو انٹلیکچوئل پرسن نہیں بھی ہے لیکن ایکشن لے رہا ہے، پھر بھی وہ آگے ہوگا آپ سے کسی نہ کسی فارم میں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب ہے کہ بیلنس کریٹ کرنا نا اپنی لائف کے اندر. تو یہ جو پھر بھی اگین میں دوبارہ اس کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ ہم وہ ڈاٹس جو ہے نا کنیکٹ کریں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، چاہے ہمارا مقصد اپنا ذاتی ہو، چاہے ہمارے ملک کے حساب سے ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پرابلمس ہوں، ہم اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا اپنا کوئی گول ہے، کوئی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پروگریس کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کامیاب ہو جائیں. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ مختلف قسم کی آپ کو سکلز آنی چاہیے، یا آپ اس کو اس سینس میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب پاور کیسے آئے گی؟ پاور مختلف چیزوں سے آئے گی. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے کہا کہ اسکل ایک سیکھ لی، پالیٹکس کی اسکل سیکھ لی، اس سے پاور ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے، اپنے کریکٹر کو ڈیولپ کر لیا، پاور آئے گی. دور اندیش ہو گئے، آپ کو پاور ملے گی. ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو گئے، آپ مزید پاورفل ہو گئے. ٹھیک، آپ پاورفل جب ہو جائیں گے تو آپ کو ایسا نظر آئے گی جیسے مطلب یہ میرے مطلب ٹپس پہ ہے وہ چیز، کوئی چیز مطلب جیسے نا کہیں آپ نے لیڈرز دیکھے ہیں نا دنیا کے اندر، کہ جب آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ اگر اپنے اینگل سے یا اپنے لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا مشکل لگتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ دیکھا نا کتنا کام کیا اس نے، یہ کیا وہ کیا، حالانکہ نو ڈاؤٹ اس نے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کیونکہ اپنے پاور کے لحاظ سے وہ اس ایسی سٹیج پہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے مختلف چیزوں سے کہ جس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مکھیاں لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو آنا چاہیے. یہ جو نوجوان نسل ہے نا، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ سیلف لیس ہونا ہے، یعنی اپنے لالچ سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ کرنا ہے انفیکٹ، رائٹ. تو اس کے اوپر کمپلیٹلی آپ نے ورک کرنا ہے، تو اس سے آپ کو پاور ملے گی اور اس سے آپ کو وہ اصول سامنے نظر آئیں گے اور ان پہ چلنا بڑا آسان ہو جائے گا. پھر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی یہ جو حکمت عملی کی ہم سیاست کی یا پولیٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جب آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی تو مطلب یو ول بی سم تھنگ لائک راکٹ ہے. تو اور کوئی بھی مسئلہ آپ کہیں گے، آپ چیلنج فیل کریں گے. مطلب فار ایگزامپل کسی علاقے کا مسئلہ ہے، کسی محلے کا مسئلہ ہے، تو آپ کہیں گے یار لیٹس مطلب میں اپنے آپ کو آزماؤں اس چیلنج کے اندر. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ آپ کریں گے تب کیونکہ آپ کو وہ سکلز آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر آپ بڑے کانفیڈنٹ سے آپ وہ کر رہے ہوں گے، اور آپ ایک سے اٹھیں گے، پھر دوسری طرف جاتے ہیں، پھر تیسری طرف جاتے ہیں، پھر چوتھے محاذ کھڑے کرتے ہیں. تو اپنے لیے وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں اور بہتر طریقے سے کرتے ہیں، تو اچھے لیڈر بنتے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نوٹوریس قسم کی لیڈرشپ ہے نا ہمارے ملک میں یا کہیں پہ بھی ہے، اس کی ریپلیسمنٹ بڑی ضروری ہے. اور جب تک
ہم سمجھ کے اچھے انسان نہیں بنیں گے نا, ہم اس چیز کو ریپلیسمنٹ نہیں کر پائیں گے. مثلا آپ بہت اچھے انسان ہیں, ایک اینگل ہے آپ کا, دوسری طرف پالیٹکس نہیں آتی آپ کو. آج کل یہی ہے نا, آج کل یہی ہوا ہوا ہے. عمران خان کو ہم کہتے ہیں جی اس کے بندے ٹھیک نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وہ مطلب وہ جو بریڈ ہے جو ہم نے پیدا ہی نہیں کی, وہ جو ہونی چاہیے تھی, وہ بریڈ جنہوں نے پیدا کی وہ نوٹوریس لیڈرشپ کی, اور پلس ان کو پولیٹکس آ گئی, انہوں نے تو پیدا کی ہوئی ہے. آپ کے پاس نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. آپ نے اچھے تو ہیں, بہت اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سارا کچھ ہے. اگر پولیٹکس نہیں آتی تو پھر ان کے مقابلے میں آپ پھر پروڈکٹیو نہیں ہیں. صحیح ہے. وہ اپنے یعنی کہ غیر اخلاقی, غیر شرعی, گڑبڑ طریقے سے کوئی ان کا کوئی مقصد ہے تو وہ اچیو اگر کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے اندر کوئی خامی دیکھنی ہے کہ واٹ از مائی پرابلم. ٹھیک ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عام اچھا انسان ہے, جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے, وہ تھوڑا سا آگے پیچھے جاتا ہے, وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پولیٹکس بھی ایسے ہی ہے کہ آپ یعنی کہ اصل میں تو مسائل کا حل کرنا ہے نا, یعنی انسانیت کو آگے لے کے جانا ہے. تو ہم لوگوں کے اندر وہ اسکل ضرور ہونی چاہیے. میرا خیال ہے سر بڑا اچھا آپ نے سم اپ کیا ہے. میرا کوشچن تھے لیکن وہ سم اپ آپ نے اچھے آنسر کرنا. میں اسی حوالے سے میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہمارا کرنٹ سسٹم ہے جس میں آپ وی آل نو دیٹ کہ مطلب یہاں پہ کوئی اتنا اچھا میرٹ والا سسٹم نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. آپ کسی بھی آپ کو کوئی کسی سرکاری دفتر میں کوئی واسطہ پڑتا ہے کسی لحاظ سے آپ نے کوئی کام کرنا ہو, کوئی آپ نے رجسٹریشن کرنی ہو, کوئی ٹیکس پے کرنا ہو, کوئی چیز آپ نے کرنی ہو, تو آپ کو مطلب ایک کرپٹ سسٹم ہی سے واسطہ پڑتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ مطلب بینگ اے انڈیویجول اگر آپ اپنا صحیح ہونا بھی چاہتے ہیں تو لیکن آپ کو سسٹم جو ہے وہ آپ کو آگے نکلنے نہیں دے رہا. تو اس چیز کو ہر انڈیویجول کیسے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائے, اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں نا, اگین جب ہم پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب آپ حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں نا, تو نیچے جب آپ لیول پہ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس کام کو کرنے کے لیے نہیں یہ کام کرنے ضروری ہے. مثلا اس میں سے ایک کام نیٹ ورکنگ ہے. صحیح ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو میں اچھائی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں نا, تو مجھے لوگ نہیں ملتے, تو مجھے چاہیے کہ مجھے اچھے لوگ ملیں, تو مجھے لوگوں کے پاس جا کے ملنا ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے, ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنی ہے. نوٹوریس لیڈرشپ یا پولیٹکس کر رہا ہوگا وہ اس حکمت عملی کے اوپر عمل کر رہا ہوگا, وہ نیٹ ورکنگ کر رہا ہوگا. آپ بیٹھے ہوں گے گھر میں, آپ کہتے ہیں میں ہی اچھا, تو آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ آپ کے جائیں گے تو کہیں گے یہ کون آ گیا. ٹھیک ہے. جیسے سر کسی آفس میں آپ نے جانا ہے اور وہ تنگ کریں تو آپ ڈھونڈیں کہ سیم پرابلم کن کن لوگوں کے ساتھ. ہاں, آپ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کریں, ایک ہی دفعہ ان پہ دعویٰ کریں آپ اتنے مسئلے. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ اگر بیلنس شیل میں آپ کو نیٹ ورکنگ لوگوں کی ضرورت ہے, کنیکٹ رہنا ہے, اخلاقیات رکھنی ہے, نہیں کرنا تو آپ کوئی ایک چیز بھی اگر مس کر رہے ہیں تو آپ کو پرابلم تو ہوگی. صحیح ہے. تو آپ نے بھی وہی کام جو مطلب جس میں شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کریں, آپ اپنا نیٹ ورک بنائیں, آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان جو ہے وہ ایک کبھی بھی ناجائز خواہش نہیں کرتا یا کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کرتا, تو اچھا آدمی ہے, بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. تو آپ کے اراؤنڈ جو لوگ بیٹھے ہوئے ڈپارٹمنٹس کے اندر آگے پیچھے کہیں پہ بھی وہ بھی بڑے اچھے ہیں, آپ ان کے ساتھ بڑی نیٹ ورکنگ ہے آپ کی ان کے ساتھ, تو آپ فوراً فون کریں گے یار میرا کام ہے تو ہو جائے گا فوراً. لیکن آپ کبھی گئے نہیں ہوں گے, آپ کے سامنے واسطہ ہی دوسرے 2 نمبر لوگوں کا پڑتا رہتا ہے, تو آپ نے کبھی بھی یہ سوچا نہیں کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کروں, میں ان کے ساتھ یہ کروں. تو لوگ تو ہوتے ہیں لیکن وہ پورا ایک لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے نا, کہ جو اچھا لائف سٹائل ہے, جو ایک بیلنس لائف سٹائل ہے. تو یہ جو مختلف پولیٹکس تو ہم نے جنرل ڈسکشن کی نا, لیکن اس کے آگے چھوٹی چھوٹی چیزیں نا جو بیلنس کریں گی آپ کو, کہ آپ کیسے بیلنس ہو کے یہ کام کر لیں. وہ پولیٹکس آپ کو ہیلپ کرے گی وہ بیلنس کرنے میں. کیوں جی؟ تو اس لیے جو ہمارے کرنٹ حالات ہیں ملک کے, تو اس میں یہ اگین یہ کہتا ہوں کہ جو ایون لیڈرشپ اوپر بیٹھی ہوئی ہے, جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے غلط طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فطرت میں اچھائی کے اندر ہی سکون رکھا ہوا ہے اور پیس رکھا ہوا ہے. برائی کے اندر گڑبڑ طریقے سے کوئی بھی کام کریں گے آپ کو کبھی بھی چین اور سکون نہیں ملے گا. آپ جو چیز چاہتے ہیں نا
کہ میں مطلب میری عزت ہو. تو آپ دیکھیں اگر ایک کریکٹر لیس آدمی آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور ایک قسم کی فارمل اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے, یعنی وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے یا کوئی ایسے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے لیکن وہ کریکٹر لیس ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کبھی بھی اس کی دل سے عزت کریں گے؟ کوئی کرے گا نہیں کرے گا, وہ فرونیت ہو جائے گی ایک قسم کی, ٹھیک ہے. لیکن ایک طرف دوسری طرف اگر آپ کوئی مطلب فارمل اتھارٹی نہیں بھی ہے, آپ کسی پوزیشن پہ نہیں بھی ہیں, آپ سمپل ایک انڈیویجول ہیں اور بڑے اچھے کریکٹر والے لوگ ہیں اور ایک عام اخلاقی طور پہ آپ کی لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں, تو وہ اس کی پاور آپ نے کبھی فیل کی ہے؟ وہ پاور جو ہے وہ آپ نے جب فیل کر لی ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کو فارمل اتھارٹی کی آپ اس طلبگار نہیں رہتے, آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کی ضرورت نہیں. وہ اگر ضرورت سمجھتے بھی ہیں تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہاں اس پوزیشن پہ جا کے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں لوگوں کی کوئی بلا کر سکوں, اپنے لیے نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, کہ کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ میں اس پوزیشن پہ ہوں گا تب جا کے میں یہ سارے کام کر لوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ گڈ لیڈرشپ اور بیڈ لیڈرشپ میں یہ فرق ہے. تو جب تک ہم سارے لوگ اپنا کسی نہ کسی حوالے سے گھر کے معاملات کے اندر, آفس کے اندر, کمیونٹی کے اندر وہ سیم بیلنس پرنسپلز یوز نہیں کریں گے نا تھرو حکمت عملی, تھرو پالیٹکس, تو ہم اس وقت تک کسی بھی مسئلے میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے, اور یہ اس میں کوئی اسلامکلی بھی کوئی ایسی غیر شرعی چیزیں نہیں ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم پالیٹکس کی بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب انہوں نے آپس میں صلح کی تو ایک حکمت عملی کا استعمال کیا. حالانکہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ مطلب کوئی مسلمانوں کے خلاف ہے. تو ایک جو شک تھی اس کے اندر جو مجھے تھوڑی سی یاد ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ آپ کا یعنی کفار کا ہمارے پاس, ہم جنگ کے دوران یا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے, لیکن اگر ہمارا آدمی مسلمانوں کا آدمی آپ کے پاس کسی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے تو آپ اس کو ادھر ہی رکھ دیں. بے شک اب بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ ہمارا بندہ ہے ادھر چلا جائے گا کیسے, لیکن وقت و تاریخ نے بتایا کہ وہ ان کی اسٹریٹجی, ان کی جو پالیٹکس یہ زبردست تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارا بندہ اگر اچھا آدمی ہے تو ادھر جائے گا تو وہ ادھر مزید تبلیغ کرے گا اور سچ کو پھیلائے گا, اللہ تعالیٰ کی ذکر کرائے گا اور اللہ کو ایک بنوائے گا, مسلمان کرے گا لوگوں کو. کہ جب وہ کچھ لوگ آئے نا پھر وہاں سے اسلام قبول کر کے تو آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند تھے, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ, جہاں مرضی چلے جاؤ, لیکن یہاں سے چلے جاؤ. تو ایز پر اگریمنٹ واپس بھیج دیا. اب وہ لوگ تو واپس جانے والے نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے اگریمنٹ کیا, ہم نے نہیں کیا. انہوں نے سر ایک جگہ پہ جمع ہونا شروع کر دیا سب نے, ٹھیک ہے, سائڈ پہ. وہ مسلمان جتنے بھی, اب وہ پکا ہو گیا کہ جو بھی مسلمان ہو کے آتا تھا نا ان کے علاقے سے, وہ ایک خاص مقام پہ جمع ہو جاتا, تو وہاں پہ گروپ بن گئے. اب جو سر قافلے گزر رہے ہیں نا ان کے کافروں کے وہاں سے, انہوں نے ان کو ختم کر کے نا تو کیپچر کرنا شروع کر دیا, اور وہاں سے نا بالکل ہی ان کا راستہ ہی تجارت کا سارا بند کر دیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کو بلا لیں واپس, یہ لوگ تو ہمارے لیے مشکل مصیبت بن گئے ہیں. تو وہ پھر ان لوگوں کو اس طرح وہ ان کے لیے الٹا پرابلم بن گئی کہ وہ جو لوگ کیونکہ اتنا اچھا تھا وہ ان کے بیچ میں آ گئے اور بڑا مسئلہ ان کو کریٹ ہو گیا. تو اس لیے یہ بڑی کامیاب رہی, اور اس میں پھر بڑا مسلمانوں کے تعداد میں بڑا ہیوج اضافہ ہوا, اور بہت زیادہ پاور مسلمانوں نے گین کی تھی سارے معاملے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا اسٹریٹجی اس وقت بھی استعمال ہوتی رہی, دور اندیشی ہوتی رہی, اور تاکہ مسلمانوں کے لیے بہتر طریقے سے جو ہم ان کا گولز تھے وہ اچیو ہو جائیں. تو اسی طرح یہ ہر انسان کو یہ چیزیں آنی چاہیے. آج کے دور میں جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ تو بڑی لانگ پلاننگ بنتی ہے, لانگ اسٹریٹجی بنتی ہے, 100 سال کی بھی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے کیسے قوم کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, کدھر کدھر یہ ایسے ایسے زگزیگ کر کے ہم کہاں پہنچنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دور اندیش رہ کے مطلب وقتی طور پہ پھر آپ کو پرابلم نہیں لگتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یو آر آن دا رائٹ ٹریک, جسٹ اے موو, جسٹ لیفٹ اینڈ رائٹ. تو اگر وہ اس کی مثال یا اس کی کامیابی جو ہے وہ لوگوں کی کامیابی ہے اور آپ کی بھی کامیابی ہے انفیکٹ, اور لوگوں کی بھی کامیابی ہے اس کے اندر, تو دیٹ از دا گڈ پالیٹکس. اور اگر وہ ہے آپ کی جسٹ اپنی ہے اور آپ نے اپنے فائدے کے لیے لوگوں کا گلا دبا دیا یا ان کے مینڈیٹ کو, ان کے کسی چیز کو بھی آپ نے کر دیا, تو مطلب یہ پھر آپ کس جگہ رہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اچھے لیڈرشپ ہمارے ملک میں پیدا کریں اور اچھی پولیٹکس ہم کریں, اور تاکہ ہمارا ملک, ہمارے سارے لوگ خوشحال رہیں
اور ہمارے جو وسائل ہیں، ہمارے جو پاکستان کے اندر جو جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں وہ دنیا میں گھما ہوں، لیکن جو پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں نا وہ بہت کم ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے، لوگ کتنے زبردست ہیں، نوجوان نسل جو ہے نا کتنی ہے جی، 50-60% ہے شاید، 52% ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی ہمارے پاس ایک ایسٹس ہیں. اور پھر ہمارے کلائمیٹ اتنا زبردست ہے، ہمارا ماحول اتنا بڑا زبردست ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. صرف چاہیے تو اچھے لیڈرز چاہیے، اور اچھے لیڈرز جو ہے نا وہ قوم بھی جو ہے نا عام جو لوگ ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے لیڈر ہو جائیں گے یا سارے کے سارے بہت اچھے ہو جاتے ہیں. یہ کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں ہے، نہ باہر کے ملکوں میں ایسا ہے نہ ادھر ہے. لیکن چند لوگ، 10 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ، ہماری قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں؟ 264 65 کتنی ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ 300 کر لو، 300 لوگ آپ کو چاہیے. تو وہ جو تھا جنگ بدر میں تھے کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ لوگ نہیں چاہیے، 313 ہی کر لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ لوگ اچھے دلیر لوگ، بیلنس لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، پولیٹکس کو جانتے ہوں، حکمت عملی کو جانتے ہوں اور جرأت رکھتے ہوں اور دنیا کے کسی بھی چیز سے مطلب امپریس نہ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے نا، اپنے اندر کریکٹر سے ڈیولپ ہوتے ہوں. تو وہ لوگ چاہیے اور اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو انشاءاللہ ہمارے لوگ کامیاب ہوں گے اور ہمارا پاکستان کامیاب ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو.